السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کی بہن، آپ سب کی دوست، آپ کی خیر خواہ، آپ کی ہمراز، آپ کے اپنے روحانی وظائف چینل کی طرف سے آج ایک سچی اور روح کو ہلا دینے والی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس نے میری سوچ بدل دی، میرا ایمان تازہ کر دیا اور مجھے درود پاک کی حقیقت سمجھا دی۔ یہ کہانی میں آپ کو سنانے نہیں بلکہ آپ کے دل میں اتارنے جا رہی ہوں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک زندگی کا سفر ہے، ایک عورت کی فریاد ہے، ایک ماں کی حسرت ہے، ایک بیٹی کی دعا ہے، اور ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان محبت کا وہ رشتہ ہے جو صرف درود پاک کے ذریعے جڑتا ہے۔ آپ یقین کریں، میں جب کہانی پہلی بار سن رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری روح کانپ رہی تھی۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، پلیز اپنے دل کے دروازے کھول دیں، اپنی سوچوں کو پرسکون کر لیں اور بس خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ چلیں اس سفر میں جو 80 سال کی ایک ضعیف عورت آمنہ کی زبان سے نکلے میرے دل تک آیا اور اب میرے ذریعے آپ کے دل تک پہنچنے والا ہے۔ آمنہ، جی ہاں، اس کا نام آمنہ تھا، کمزور سی، نحیف سی، ایک ایسی عورت جس کی کمر عمر کی بوجھ نہیں بلکہ غموں کے بوجھ سے جھک چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موتیے کا دھندلا پن نہیں بلکہ حسرتوں کا دھواں تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش بڑھاپے کی کمزوری نہیں بلکہ خالی جھولی کی تھکن تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی بچہ اپنی گود میں نہ لیا۔ اس کی کوکھ ہمیشہ خالی رہی، دل ہمیشہ ممتا کو ترستا اور جسم ہمیشہ بیماری سے جلا رہا۔ کبھی جوڑوں کا درد، کبھی سینے کی جلن، کبھی سر کا بوجھ، کبھی پاؤں کی سوجن، زندگی بیماریوں نے اس کے جسم کو جکڑ کے رکھتا دیا تھا۔ رزق تنگ ہو گیا۔ آمنہ کہتی، بیٹی، میں نے فاقوں پر بھی دن گزارے، لوگ سمجھتے ہیں بھوک صرف پیٹ کی ہوتی ہے لیکن اصل بھوک تو دل کی ہوتی ہے۔ جب بندہ ہر وقت سوچتا رہے کہ یا اللہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا، نہ میرا گھر آباد ہوا، نہ میری کوکھ آباد ہوئی، نہ میرا جسم صحت مند رہا۔ میں نے امیروں کے گھروں میں برتن دھوئے، جھاڑو لگائے، ان کے بچوں کو گود میں اٹھایا، کبھی ہنستے بچوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی، کبھی چھپ کر رو لی، کبھی دل میں کہا، الہی اگر مجھے اپنا نہ بنانا تھا تو ماں بننے کی خواہش ہی کیوں دی۔ اور انہوں نے بہت سے عالم و بزرگوں کو دکھایا، لیکن میری قسمت نہ شفا تھی، نہ اولاد، نہ فراخی۔ مسجد کے دروازے پر بیٹھی تھی تو ایک اجنبی عورت میرے پاس آئی اور بولی، اماں تو کیوں روتی ہے؟ میں نے کہا، بیٹی میں نہیں جانتی میرے نصیب میں خوشی لکھی ہے یا نہیں۔ تو وہ عورت مسکرائی، کہنے لگی، ماں تو نے سب کچھ آزما لیا، اب ایک کام کر، اگر یہ بھی نہ چلے تو پھر روتی رہنا، لیکن اگر یہ چل گیا تو کبھی نہ رونا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون سا کام؟ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، ماں آج سے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں نے کہا، میں نے یہ درود پاک سنا ہے، ایسی کیا طاقت ہے؟ تو وہ عورت ہنس کر بولی، ماں طاقت درود میں نہیں، طاقت درود پڑھنے والے کے یقین میں ہوتی ہے۔ وہ رب سارے در کھول دے گا جو بند تھے، تیری کوکھ بھی آباد ہوگی، تیرا جسم بھی ٹھیک ہوگا اور تیرے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ میں نے اس دن اس عورت سے وعدہ کیا کہ میں مرتے دم تک یہ درود نہیں چھوڑوں گی، اور میں نے چھوڑا بھی نہیں۔ میں نہ حساب کیا، نہ انگلیوں پر گنا، ہر وقت درود پڑھتی، کبھی اونچی آواز میں، کبھی دل ہی دل میں، کبھی برتن دھوتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، اور پھر ایک دن وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اور پھر ایک دن میری بیٹی، میری زندگی کا وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں اپنے گھر کے ٹوٹے ہوئے صحن میں بیٹھی برتن مانج رہی تھی، دل میں درود جاری تھا کہ اچانک میرے جسم میں ایک کرنگ دوڑی، جیسے کسی نے اندر سے روشنی ڈال دی۔ میں نے گھبرا کر برتن چھوڑا، سینہ پکڑ کر بیٹھ گئی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے میری طرف نگاہ کر دی؟ کیا واقعی آپ نے مجھے اپنے در کا بھکاری سمجھ کر تھاما ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے وہی عورت کھڑی تھی جس نے مجھے درود دیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی تو پھر آ گئی؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ماں مبارک، تیرے رب نے تیری تقدیر بدل دی۔ وہ بولی، ماں کل میں ایک بزرگ کے پاس گئی تھی، میں نے اس سے کہا تھا کہ ایک عورت ہے جو ساری زندگی روئی ہے، اس کے گھر میں نہ رزق ہے نہ صحت۔ اس بزرگ نے کہا، اسے جا بتا دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام رقیہ منظور کر لیا ہے، وہ جو مانگے گی ملے گا۔ ماں یہ سن کر میں تیرے پاس دوڑی آئی، اور اب بھی درود نہ چھوڑنا۔ ماں میں روتی رہی اور سجدے میں گر کر کہتی رہی، یا اللہ میں عمر بھر تیرا شکر ادا کرتی رہوں گی، بس ایک کرم اور کر دے، مجھے ماں بنا دے۔
اور پھر بیٹی میں نے وہ کرشمہ دیکھا جو خواب میں بھی نہ سوچا تھا، میری عمر اس وقت 60 سال تھی۔ ڈاکٹر نے کہا اب امید نہیں، لیکن میرے رب کے خزانے سے کون روک سکتا ہے۔ چند ہی مہینوں بعد میرے پیٹ میں جنبش ہوئی، میں نے حیرت سے ہاتھ رکھا، میں رو پڑی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ نے میری جھولی بھر دی؟ پھر میری گود میں ایک بچی آئی، وہ بچی میرے دل کا ٹکڑا تھی، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ بیٹی میری عمر 60 سال اور میں ماں بن گئی۔ لوگ کہتے ہیں بوڑھی عورت کیسے پالے گی؟ درود پڑھ کے پائی ہوں۔ ایک اور بیٹی ملی، پھر میرا جسم بھی ٹھیک ہو گیا، میرے گھٹنوں کا درد جو ساری زندگی ساتھ رہا وہ ختم ہو گیا، اور جوانی بھی نہ تھی۔ کپڑے دھوتی تو خود اپنے آپ پر حیران ہوتی کہ یہ ہاتھ جو کانپتے تھے اب مضبوط کیسے ہو گئے۔ میں چلتی ہوں تو لگتا ہے زمین میرے قدموں کو چوم رہی ہے۔ بیٹی درود نے نہ صرف میرا جسم ٹھیک کر دیا، میرا گھر بھی آباد کر دیا۔ میرا گھر مٹی کا تھا، چھت ٹپکتی تھی، دروازوں میں دراڑیں تھیں، اب میرا گھر بھی پکا بن گیا ہے۔ میرے بچوں نے مجھے کمرہ دیا، بستر دیا، پنکھا لگایا، اور میں کہتی ہوں یا رسول اللہ، آپ کی قسم اگر میں ساری زندگی درود پڑھتی رہوں تب بھی اس احسان کا بدلہ نہ دے پاؤں گی۔ بیٹی اگر میں آج 80 سال کی ہو کر تیرے سامنے بیٹھی ہوں اور صاف آواز میں بول رہی ہوں تو یہ سب اسی درود پاک کی برکت ہے جو میں نے چھوڑا نہیں، میں نے کبھی گنا نہیں کہ کتنی بار پڑھا، بلکہ ہر سانس کے ساتھ پڑھتی ہوں، ہر دکھ کے ساتھ پڑھتی ہوں، ہر خوشی کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور کہ میرا رب مجھے خالی ہاتھ نہیں بلائے گا، کیونکہ میں درود لے کر آ رہی ہوں، اور جس کے ہاتھ میں درود ہو اس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں۔ بیٹی جب بندہ درود پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب نبی دعا کریں تو پھر قسمت کیوں نہ بدلے، رزق کیوں نہ کھلے، کوکھ کیوں نہ بھرے، بیٹی کیوں نہ جائے۔ میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، دنیا والے صرف دروازے بند کرتے ہیں، مگر درود پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بیٹی اگر تو بھی چاہتی ہے کہ تیرا دکھ ختم ہو جائے، تیری اولاد ہو، تیرا رزق ہو، تیرے رشتہ دار در پر آئیں، تو بس ایک وعدہ کر لے کہ آج کے بعد درود نہیں چھوڑے گی، چاہے خوشی ہو، غمی ہو، جاگ رہی ہو، سو رہی ہو، چلتی ہو، بیٹھتی ہو، درود پڑھتی رہے اور اسی کو اپنا سانس بنا لے۔ اور آج میں تمہاری بہن، تمہاری دوست، تمہاری خیر خواہ تم سے یہی وعدہ لینے آئی ہوں کہ تو بھی آج سے اس درود کو اپنا سہارا بنا لے۔ میں تجھے وہی درود دے رہی ہوں جو آمنہ نے ساری زندگی پڑھا، اس کی قسمت بدل گئی۔ روزانہ 100 مرتبہ، یا اگر ہو سکے تو 300 500 مرتبہ، جتنا بھی ہو، بس دل سے پڑھیے، یقین سے پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھیے، مدینے کی گلیوں میں کھڑی ہیں، حضور تیرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، دل میں یہ کہہ کر پڑھے کر یا رسول اللہ، میں بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتی ہوں، میں بھی آپ کی امت میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ تو اب سن میرا وظیفہ پوری توجہ کے ساتھ سن۔ روزانہ کسی بھی وقت باوضو چلتی پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اگر تیرے پاس تسبیح ہے تو اس پر پڑھ لے، نہیں تو انگلیوں پر پڑھ لے، زبان سے پڑھ لے۔ ہر بار پڑھ کر یہ کہہ دے یا اللہ مجھے بھی وہ دے جو تو نے آمنہ کو دیا، مجھے بھی وہ دے جو تو اپنے محبوب کے صدقے ہر کسی کو دیتا ہے۔ میں بھی تیری بندی ہوں، میں بھی تیرے نبی کی امتی ہوں۔ تو نے اگر آمنہ کی کوکھ آباد کی تو میری امیدوں کو بھی آباد کر دے، تو نے اس بیماری دور کی تو میری تکلیفیں بھی مٹا دے، تو نے سب کے رزق میں برکت ڈالی، میرے رزق میں بھی برکت ڈال لے۔ ہاتھ پھیلا کر کہیں کہ میں تیرے محبوب کے در پر کھڑی ہوں، مجھے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اور اگر تیری آنکھیں بھیگ جائیں تو سمجھ جانا آج کی رات تیرے نصیب بدلنے والے ہیں۔ کہہ یا اللہ یا رب العالمین، تیرے محبوب کے درود کا وسیلہ لے کر آئی ہوں، میں خالی ہاتھ نہیں آئی، میرے ہاتھ میں درود ہے، میرے ہونٹوں پر درود ہے، میری سانسوں میں درود ہے۔ یا اللہ اس درود کے صدقے میری زندگی بدل دے، میری دعاؤں کی سسکیاں قبول کر، میری کوکھ کو آباد کر دے، میرے رشتے بنا دے، میرے گھر میں برکت ڈال، میری اولاد کو نیک کر، میرے ماں باپ کو سلامت رکھ، میرے گناہوں کو معاف کر، میرے دل کو سکون دے، میری زندگی کو آسان کر دے۔ یا اللہ جو سن رہے ہیں، یا اللہ جو آنسو بہا رہے ہیں، یا اللہ جو امید لے کر بیٹھے ہیں، سب کی جھولیاں بھر دے۔ ان میں اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسے اولاد دے، اگر بیمار ہے شفا دے، قرض میں ہے تو اسے غنی کر، اگر کسی کے رزق میں کمی ہے کشادگی عطا کر۔ یا اللہ جو روتا ہے اسے ہنسا دے، جو ٹوٹا ہے اسے جوڑ دے۔
جو بکھرا ہے اسے سمیٹ لے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج ہماری تقدیر لکھ دے، ہمیں وہ بنا دے جسے دیکھ کر فرشتے بھی رشک کریں۔ یا اللہ ہمیں درود والوں میں شامل کر دے، اپنے نبی کی محبت قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔